السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ الحمدللہ ہفتہ واری اس دینی نشست میں تمہید ایمان کا 9واں درس حضور سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز گستاخان رسول کا قلع قمع فرماتے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، خاص اس بدگو اور اس کے ساتھیوں سے پوچھو، یعنی یہ جو گستاخ ہے، یہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، گالی دی، تو یہ بدگو اور اس کے ساتھیوں سے پوچھو، ان پر خود ان کے اقرار سے قرآن عظیم کی یہ آیات چسپاں ہوئی یا نہیں۔ ان سے پوچھئے کہ قرآن کریم کی یہ جو آیتیں ہیں، ان گستاخوں سے پوچھئے، سوال کیجئے جن لوگوں نے معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو چوپایوں سے ملایا، تو حضور اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ ان پر خود ان کے اقرار سے قرآن عظیم کی یہ آیات چسپاں ہوئی یا نہیں۔ کون سی آیتیں؟ فرماتے ہیں تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، جس کا ترجمہ ہے کہ اور بے شک ضرور ہم نے جہنم کے لیے پھیلا رکھے ہیں بہت سے جن اور آدمی، ان کے وہ دل ہیں جن سے حق کو نہیں سمجھتے، یعنی ان کا دل ایسا ہے کہ اس سے وہ حق کو نہیں سمجھتے، تو انہی لوگوں کے لیے جہنم کو ہم نے پھیلا رکھا ہے۔ اور وہ آنکھیں جن سے حق کا راستہ نہیں سوجھتے، یعنی ان کی آنکھیں ایسی ہیں کہ انہیں حق کا راستہ نہیں دکھتا، اور ان کے دل ایسے ہیں کہ جن سے وہ حق کو نہیں سمجھتے، اور وہ کان جن سے حق بات نہیں سنتے، یعنی نہ ہی دل سے سمجھتے ہیں حق کو، نہ ہی آنکھوں سے حق کو دیکھتے ہیں، اور نہ ہی کانوں سے حق کو سنتے ہیں، تو وہ
چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر بہکے ہوئے وہی لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ ایسے لوگ کس کی طرح ہیں؟ وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر بہکے ہوئے، چوپایوں سے بھی بڑھ کر یہ لوگ کمتر ہیں، ان سے بھی بڑھ کر بہکے ہوئے ہیں وہی لوگ غفلت میں پڑے۔ یہ آیت ان گستاخ رسول پر چسپا اور فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ بھلا دیکھ تو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، تو کیا تو اس کا ذمہ لے گا؟ یا تجھے گمان ہے کہ ان میں بہت سے کچھ سنتے یا عقل رکھتے ہیں؟ وہ تو نہیں مگر جیسے چوپائے، بلکہ وہ تو ان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں۔ یعنی یہ بھی انہی لوگوں سے متعلق یہ آیت کریمہ ہے جو لوگ حق واضح ہونے کے بعد بھی سمجھتے نہیں ہیں، یعنی قبول نہیں کر رہے ہیں۔ حق واضح ہو گیا لیکن قبول نہیں کر رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہیں، حالانکہ سامنے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سامنے ہے، حضور نے اعلان نبوت فرمایا، لیکن ابو جہل وغیرہ جیسے گستاخ ان لوگوں نے حضور کو دیکھا لیکن انہوں نے سمجھا نہیں، حق کی نگاہ سے دیکھا نہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ آیت کریمہ ہے کہ وہ تو نہیں مگر جیسے چوپائے، یعنی یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ وہ تو ان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں۔ یعنی ایسے کفار یہ چوپایوں سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں۔ یہ دو آیات کریمہ حضور اعلی حضرت نے ذکر فرمائی۔ اب وہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس بدبخت اشرف علی تھانوی نے کیا کہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو چوپایوں کے برابر معاذ اللہ اس نے بتایا تھا۔ وہ عبارت ذہن میں رکھیے، اس نے جو گستاخی کی، جو گالی دی، اب یہ آیت کریمہ اسے بھی ذہن میں رکھیے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ان بدگویوں نے چوپایوں کا علم تو انبیاء علیہم السلام کے علم کے برابر مانا۔ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے علم کو چوپایوں کے برابر ان لوگوں نے مانا۔ اب ان سے پوچھئے کیا تمہارا علم انبیاء یا خود حضور سید الانبیاء علیہ وآلہم الصلاۃ والثناء کے برابر ہے؟ ان سے پوچھئے کہ تمہارا علم کسی بھی نبی کے برابر ہے یا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برابر ہے تمہارا علم؟ ظاہر اس کا دعویٰ نہ کریں گے، یعنی ظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، یعنی ہم جب یہ سوال کریں گے تو وہ یہی جواب دیں گے، ظاہراً یہی جواب دیں گے کہ نہیں، ان کا علم جو ہے الگ ہے۔ ظاہر تو یہی ہے کہ وہ اس کا دعویٰ نہ کریں گے، اور اگر کہہ بھی دیں کہ ہاں ہمارے برابر ہے علم میں، جو ہے وہ نبی بلکہ حضور سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یہ سب جو ہے وہ ہمارے برابر ہیں، تو فرماتے ہیں اگر کہہ بھی دیں کہ جب چوپایوں سے برابر کر دی آپ تو دو پائے ہیں، یعنی وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کہہ بھی سکتے ہیں، وہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے۔ جب حضور کے علم کو ان لوگوں نے چوپایوں کے برابر بتا دیا معاذ اللہ، تو وہ گستاخ تو خود انسان ہے، دو پیر والا ہے، چوپائے کا مطلب چار پیر والے، تو جب چوپایوں کے برابر کر لیا تو وہ تو انسان ہے، تو کوئی دور کی بات نہیں ہے، وہ کہہ بھی سکتا ہے کہ ہاں برابر کیا بلکہ میں زیادہ ہوں۔
اس طرح بھی کہہ سکتا ہے، کیونکہ اس نے حضور کے علم کو چوپایوں کے برابر جب کہہ دیا تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی بعید بات نہیں ہے، کیونکہ وہ جب چوپایوں کے برابر اس نے بتا دیا حضور کے علم کو، اور وہ خود تو دو پائے یعنی انسان ہے، دو پیر والا ہے یعنی انسان ہے، اور ظاہر ہے سب ہر کوئی جانتا ہے کہ انسان جو ہے وہ چوپایوں سے زیادہ جانتا ہے، تو کوئی بعید بات نہیں ہے کہ وہ یہ بھی مان لے کہ ہاں مجھے حضور سے زیادہ علم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کہہ بھی دیں کہ جب چوپایوں سے برابری کر دی، آپ تو دو پائے ہیں، برابری مانتے کیا مشکل ہے، یعنی کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے، مان بھی سکتے ہیں۔ تو یوں پوچھئے تمہارے استادوں، پیروں، ملاؤں میں کوئی بھی ایسا گزرا جو تم سے علم میں زیادہ ہو یا سب ایک برابر ہو؟ ان سے یہ پوچھئے کہ تمہارے جو بھی پیر ہیں، استاد ہیں، ملا جی ہیں، جو بھی ہیں، کوئی بھی کیا تمہارے علم میں ایسا ہے، کوئی بھی ایسا گزرا ہے کہ جو تم سے علم میں زیادہ ہو یا سب تم لوگ برابر ہو؟ یعنی تمہارے استاد بھی علم میں تمہارے برابر ہیں، تمہارے پیر بھی علم میں تمہارے برابر ہیں، سب کوئی برابر ہے یا زیادہ بھی ہے؟ کوئی ہے ایسا کہ جو علم میں زیادہ ہو؟ آخر کہیں تو فرق نکالیں گے، یعنی کہیں تو وہ فرق ذرا سا تو نکالیں گے کہ ہاں تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا تو وہ زیادہ ہوں گے ہی، ہمارے استاد ہیں تو علم میں تو وہ زیادہ ہوں گے، یا ہمارے پیر ہیں تو تھوڑا زیادہ ہوں گے، کہیں تو فرق نکالیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آخر کہیں تو فرق نکالیں گے، تو ان کے وہ استاد وغیرہ تو ان کے اقرار سے علم میں چوپایوں کے برابر ہوئے، یعنی پہلے ہی وہ اقرار کر چکے کتاب میں کیا کہ سب کا علم کس کے برابر ہے؟ چوپایوں کے برابر ہے، چاہے وہ نبی ہو کہ غیر نبی ہو، سب کا علم چوپایوں کے برابر ہے۔ تو پہلے وہ اقرار کر چکے کہ ہمارے استاد کا بھی علم چوپایوں کے برابر ہے، ان کے اقرار وہ پہلے ہی اقرار کر چکے ہیں اپنی کتاب میں، اپنی تحریر میں، کہ ہمارے استاد کا بھی علم چوپایوں کے برابر ہے، اور یہ ان سے علم میں کم ہے، یعنی اب یہ قبول بھی کر رہا ہے کہ ہاں استاد سے تو میں کم ہوں، اپنے استاد سے علم میں کم ہوں، اور سب لوگوں کے بارے میں یعنی استاد کے بارے میں بھی یہ پہلے ہی قبول کر چکا ہے کہ یہ چوپایوں کے برابر ہے، اور اب یہ بھی اقرار کر رہا ہے کہ میں اس سے تھوڑا کم ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اور یہ ان سے علم میں کم ہے، جبھی تو ان کی شاگردی کی، ورنہ شاگردی کیوں کرتا؟ شاگردی کیوں کی بھائی؟ استاد کسی کو کیوں بنایا جاتا ہے؟ وہ علم میں زیادہ ہوتا ہے تبھی تو استاد بنایا جاتا ہے۔ اب جب تم نے کسی شخص کو اپنا استاد مانا، استاد بنایا، تو یہ تو بالکل ظاہر ہے اس کو ماننا ہی پڑے گا کہ وہ استاد مجھ سے علم میں زیادہ ہے، اور وہ استاد کس کے برابر ہے؟ پہلے ہی اس نے اقرار کر لیا ہے کہ چوپایوں کے برابر ہے علم میں، تو اب یہ اس سے کم ہوا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دیکھیں کس طریقے سے گرفت فرما رہے ہیں اس کے، ہر طریقے سے اعلیٰ حضرت نے سمجھانے کی کوشش کی ان گستاخوں کو، یوں ہی ان پر کفر کا فتویٰ نہیں صادر فرمایا، بلکہ ہر طریقے سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے ایک نہ سنی، اور اپنی باتوں پر، اپنی گستاخیوں پر، اپنی گالیوں پر وہ اڑے رہے، تب جا کر حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے ان پر کفر کا فتویٰ صادر فرمایا۔ اور یہ چونکہ یہ حق تھا کہ حضور اعلیٰ حضرت یہ جو حق ہے، جو سچ ہے، وہ حکم صادر فرمائیں، کیونکہ آپ مفتی ہیں، آپ حکم لگانے والے قاضی ہیں، مفتی ہیں۔ اگر آپ کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو پکڑ کس کی ہوتی؟ اعلیٰ حضرت کی ہوتی یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ یہ یوں ہی فوراً نہیں لگا دیا سنتے ہی، جیسے آج کل عام طور پہ چلتے پھرتے کسی سے کچھ سن لیا، فوراً اس سے نہ تصدیق کی جاتی ہے کہ بھئی ہاں تم نے ایسا کہا ہے یا نہیں کہا ہے، فوراً اس کا نام لے کر، ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی کسی نے کہا ہو تو یہ کفریہ جملہ ہے، لیکن اگر کسی کے بارے میں جب تک کہ تصدیق نہ ہو جائے ثبوت شرعی سے کہ ہاں اس نے کہا ہے، تب تک کہ آپ اس پر کفر کا حکم نہیں لگا سکتے ہو، اس سے آپ تصدیق کیجئے پہلے کہ ہاں آپ نے کہا ہے، اب وہ اقرار کرے کہ ہاں میں نے یہ کہا ہے، اب اس سے اگر آپ کہیں کہ بھئی تمہارا یہ جملہ کفریہ ہے، آپ اس سے توبہ کرو، اگر وہ توبہ کر لے تو صحیح بات ہے، اگر وہ اڑا رہے
تب فتویٰ صادر کیا جائے گا کہ ہاں یہ فلاں اس وجہ سے کافر ہے۔ آج کل تو بہت زیادہ جو ہے وہ یہ فتویٰ دینا بھی ایڈوانس ہو گیا ہے، اور لوگوں پر نام لے لے کر کفر کا فتویٰ اور حکم لگاتے رہتے ہیں۔ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی احتیاط فرمائی، ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھیے کس طریقے سے فرماتے ہیں، تو ان کے وہ استاد وغیرہ ان کے اقرار سے علم میں چوپایوں کے برابر ہوئے، اور یہ ان سے علم میں کم ہیں، جبھی تو ان کی شاگردی کی، اور جو ایک مساوی سے کم ہو دوسرے سے بھی ضرور کم ہوگا۔ تو یہ حضرات خود اپنی تقریر کی روح سے چوپایوں سے بڑھ کر گمراہ ہوئے۔ یعنی جو ایک برابری سے کم ہو، یعنی اس نے پہلے کیا کہا تھا کہ چوپایوں کے برابر، اور اپنے آپ کو اب اس نے یہاں پہ اپنی بات سے اب اس کو ماننا پڑے گا کہ میں اس سے کم ہوں اپنے استاد سے، اور استاد کو مان لیا چوپایوں کے برابر یعنی مساوی برابر، اور یہ اس سے کم ہے۔ تو جب اس سے کم ہے تو دوسروں سے بھی کم ہوا یا نہیں؟ یعنی چوپائے سے بھی کم ہوا یا نہیں؟ اپنے استاد کے علم کو کس کے برابر مانا؟ چوپائے کے برابر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے استاد کا علم اور چوپائے کا علم دونوں برابر، اور یہ ہے شاگرد، اس کا علم اپنے استاد سے کم، تو چوپائے سے بھی کم ہوا یا نہیں؟ چوپائے سے بھی کم ہوا نا، چوپائے کے برابر اس کے استاد کا علم، تو اس کا علم مساوی میں جس سے بھی کم ہوگا تو سب سے کم ہوگا، تو جب استاد سے کم ہے تو چوپائے سے بھی کم ہوگا۔ وہی اعلیٰ حضرت فرما رہے کہ جو ایک مساوی سے کم ہو، یعنی ایک برابری والے سے کم ہو، تو دوسرے سے بھی ضرور کم ہوگا، یعنی چوپائے سے بھی تو اب ضرور کم ماننا پڑے گا۔ تو یہ حضرات خود اپنی تقریر کی روح سے چوپایوں سے بڑھ کر گمراہ ہوئے، اور ان آیتوں کی مصداق ٹھہرے۔ یعنی یہ جو ابھی آیت کریمہ پیش کی گئی، یہ اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ چوپایوں سے بھی بڑھ کر گمراہ ہے، چوپایوں سے بھی بدتر ہے، تو خود اس نے قبول کر لیا کہ ہاں ہم چوپایوں سے بدتر ہے۔ خود اس نے اپنی عبارت سے ہی قبول کر لیا کہ چوپایوں کے برابر اگر مان لیا اپنے استاد کو تو یہ کمتر ہوا، تو چوپایوں سے بھی کمتر اور بدتر ہوا یا نہیں؟ تو یہ ان آیتوں کے مصداق ٹھہرے۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، ایسا ہی اللہ کا عذاب ہے، کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور بے شک آخرت کا عذاب یہ سب سے بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ جانتے، انہیں اگر علم ہوتا، معلوم ہوتا، تو آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ تو ایسے ہی انہی لوگوں کے لیے عذاب ہے جو خود اپنی عبارتوں سے، اپنے قول سے یہ اپنے آپ کو جانوروں سے اور چوپایوں سے بدتر بتا رہے ہیں، اور قرآن پاک میں کن لوگوں سے متعلق آیا کہ وہ چوپایوں سے بدتر ہیں؟ کفار و مشرکین کے بارے میں آیا، کافروں کے بارے میں آیا۔ تو یہ اپنے آپ کو چوپایوں سے بدتر خود ہی تو ان آیتوں کے مصداق ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے مسلمانوں، یہ حالتیں تو ان کلمات کی تھیں جن میں انبیاء کرام و حضور پرنور سید الانام علیہ الصلاۃ والسلام پر ہاتھ صاف کیے گئے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں گستاخیاں کی گئی اور جو عبارتیں لکھی گئی، تو یہ حالت تو ان کی ان باتوں پر تھی، ان اقوال اور ان کلمات کے بارے میں تھی۔ پھر ان عبارات کا کیا پوچھنا جن میں اصالتاً، یقیناً، بالقصد، ارادتاً، قصداً، جان بوجھ کر رب العزت عز جلالہ کی عزت پر حملہ کیا گیا ہو۔ یعنی یہ تو بات تھی کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم السلام کے گستاخی میں ان کے خلاف جو عبارتیں لکھی ہے تو ان کی حالت تھی، اور جو ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں جو گستاخیاں کی ہے تو پھر اس کا حال تو اس سے بھی بڑھ کر، یہ تو ایسے لوگوں کی حالت، یہ کس کے بارے میں کہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرتے۔
تو فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے جن میں ان عبارات کا کیا پوچھنا، وہ عبارتیں اس کا کیا کہ جن میں اصالتاً بالقصد یعنی جان بوجھ کر، قصداً یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت پر حملہ کیا گیا ہو، خدارا انصاف، خدا کے لیے انصاف، آپ انصاف کیجئے، پڑھنے والوں سننے والوں آپ انصاف سے بتاؤ، انصاف کے ساتھ آپ یہ فیصلہ کرو، بتاؤ خدا کے لیے۔ کیا جس نے کہا کہ میں نے کب کہا ہے کہ میں وقوع کذب باری کا قائل نہیں ہوں، یعنی یہ کسی نے فتویٰ پوچھا تھا، رشید احمد گنگوہی سے کسی نے فتویٰ پوچھا تھا، اور فتوے میں اس نے یہ کہا کہ ایک شخص ہے، اس نے ایسا کہا، کیسا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ میں نے کب کہا، میں کب کہہ رہا ہوں، میں نے کب کہا کہ میں وقوع کذب باری کا قائل نہیں ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جھوٹ کے واقع ہونے کا قائل نہیں ہوں، میں ایسا نہیں بول رہا ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی میں اللہ تعالیٰ کے جھوٹ کے واقع ہونے کا قائل ہوں، یہ کسی نے کہا ایسا، تو اس کے بارے میں فتویٰ پوچھا گیا رشید احمد گنگوہی سے کہ کوئی شخص ایسا کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جھوٹے ہونے کا قائل ہوں، یعنی میں نے یہ کب کہا کہ وقوع کذب باری کا قائل نہیں، میں وقوع کذب باری کا قائل نہیں ہوں، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مطلب کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے جھوٹا ہونے کا میں قائل ہوں، یہی مطلب ہوا نا، اس کا مطلب یہی ہوا۔ اب دیکھیے، یعنی وہ شخص اس کا قائل ہے کہ خدا بالفعل جھوٹا ہے، جھوٹ بولا، جھوٹ بولتا ہے، وقوع کذب باری، وقوع کا مطلب ہوتا ہے واقع ہونا، کذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، اور باری تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ کو ثابت ماننا، بلکہ وقوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی واقع ہونا، تو اس نے بالفعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا رہتا ہے، بالفعل کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بالامکان اور ایک ہوتا ہے بالفعل، ایک بالقوہ بھی ہوتا ہے۔ بالقوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن کر نہیں رہا ہے، ابھی کر نہیں رہا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ میں جو ہے وہ لکھتا ہوں، میں کاتب ہوں، یعنی میں لکھتا ہوں لیکن ابھی لکھ نہیں رہا ہوں، تو میں ابھی بالفعل لکھ نہیں رہا ہوں لیکن میں لکھنے والا ہوں بالقوہ، یعنی میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں لکھ سکتا ہوں، تو اس کو بولتے ہیں بالقوہ، یعنی ابھی نہیں ہو رہا ہے لیکن کبھی تو میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اور ایک ہوتا ہے بالفعل، یعنی میں ابھی اگر لکھ رہا ہوں تو یہ ہوا بالفعل، میں ابھی لکھ رہا ہوں تو یہ میرا کاتب ہونا ہوا بالفعل۔ تو یہاں پر حضور اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس کا قائل ہے کہ خدا بالفعل جھوٹا ہے، یعنی ابھی جھوٹا ہے، جھوٹ بولا، جھوٹ بولتا ہے، یعنی پہلے بھی جھوٹ بولا اور بولتا ہے، آگے بھی بولے گا، اور ابھی بھی جھوٹا ہے معاذ اللہ، یہ ایسا کسی نے کہا، تو اس شخص کے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ اس کی نسبت یہ فتویٰ دینے والا، یعنی یہ فتویٰ جو ہے رشید احمد گنگوہی نے دیا تھا، اسی سے متعلق، یعنی کسی نے پوچھا تھا کہ ایسا کوئی کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جھوٹا ہونے کا قائل ہوں، کوئی یہ کہے، تو اس سے متعلق کوئی کسی نے حکم پوچھا، فتویٰ پوچھا کہ اس سے متعلق کیا حکم ہے، تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کی نسبت یہ فتویٰ دینے والا کہ اگرچہ اس نے تعویل آیات میں خطا کی، یعنی اگرچہ اس نے آیت کریمہ میں کسی کی تعویل میں، یعنی کسی کا معنی سمجھنے میں جو ہے نا اس نے غلطی کی ہے، خطا کی، مگر تاہم اس کو کافر یا بدعتی ضال کہنا نہیں چاہیے۔ کیا حکم دیا؟
کہ پھر بھی اسے نہ کافر کہا جائے گا، نہ ضال یعنی نہ گمراہ کہا جائے گا، نہ بدعتی کہا جائے گا۔ یہ فتویٰ دیا رشید احمد گنگوئی۔ یعنی کسی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، میں اس کا قائل ہوں کہ جھوٹ بولتا ہے، بول سکتا ہے نہیں بلکہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا قائل کوئی ہے اور اس سے متعلق یہ فتویٰ صادر کر رہا ہے رشید احمد گنگوئی، کیا کہ اس نے جو ہے وہ آیت سمجھنے میں کچھ غلطی کی ہے اگرچہ، لیکن اس کو نہ کافر کہا جائے گا، نہ گمراہ کہا جائے گا، نہ بدعتی کہا جائے گا، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جس نے کہا کہ اس کو کوئی سخت کلمہ نہ کہنا چاہیے، جس نے کہا کہ اس میں تکفیر علماء سلف کی لازم آتی ہے، تکفیر علماء سلف کی لازم آتی ہے، یعنی اس نے یہ بھی کہا کہ اس کو جو ہے کوئی سخت جملہ نہ کہا جائے، یعنی کافر وغیرہ نہ کہا جائے رشید احمد گنگوئی نے، اور یہ بھی کہا کہ اگر اس کو ہم کافر کہیں گے نا تو ہمارے جو اسلاف ہیں، جو علماء کرام، ان کی بھی تکفیر لازم آ جائے گی، یعنی اس کے بقول معاذ اللہ ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے بھی معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے جھوٹا کہا ہے، اس کے بقول۔ تبھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس کو کافر کہیں گے تو اس کی وجہ سے اسلاف کو بھی کافر کہنا پڑے گا۔ دیکھیے تو فرمایا جس نے کہا کہ اس میں تکفیر علماء سلف کی لازم آتی ہے، حنفی شافعی پر طعن و تدلیل نہیں کر سکتا، حنفی شافعی پر طعن و تدلیل نہیں کر سکتا، یعنی جس طریقے سے حنفی شافعی میں اختلاف ہوتا ہے، حنفی شافعی میں کہ بھئی حنفیوں کے نزدیک یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، نماز میں یہ چیزیں ضروری ہیں، نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا ہے، نماز میں زور سے آمین کہنا ہے امام کے پیچھے یا آہستہ آمین کہنا ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، یہ جو اختلاف ہے نا حنفی شافعی وغیرہ کا، تو یہ بدبخت اسی اختلاف سے اس کو ملا رہا ہے کہ ایسے ہی یہ بھی اختلاف ہے، یعنی ہمارے علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بولتا ہے، یعنی یہ اختلاف ہے معاذ اللہ۔ اس نے کیا کہا کہ جیسے حنفی شافعی کا اختلاف ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے جھوٹا ہونے میں بھی اختلاف ہے معاذ اللہ، یعنی بعض لوگ معاذ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہتے ہیں اس کے قول کے مطابق۔ تو وہی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ خدا کو معاذ اللہ جھوٹا کہنا بہت سے علماء سلف کا بھی مذہب تھا، یہ اختلاف حنفی شافعی کا سا ہے، یعنی اس نے یہ کہا کہ بہت سا اس میں اختلاف ہے علماء کا، اور یہ اختلاف جو ہے نا وہ حنفی اور شافعی جیسا ہے، جیسے حنفی شافعی کا اختلاف ہے ویسے ہی یہ بھی اختلاف ہے، کسی نے ہاتھ ناف سے اوپر باندھے، کسی نے نیچے، ایسا ہی اسے بھی سمجھو کہ کسی نے خدا کو سچا کہا، کسی نے جھوٹا، لہٰذا ایسے کو تدلیل و تفسیق سے معمون کرنا چاہیے، یعنی اس کی گمراہی کا حکم نہیں دینا چاہیے، فاسق کا بھی حکم نہیں دینا چاہیے۔ یہ فتویٰ دیا اس نے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایسا الزام لگایا، ایسی گستاخی کی اللہ کی شان میں، اس کو کفر تو دور کی بات ہے، اس کی تدلیل بھی نہ کی جائے، یعنی اس کو گمراہی کا بھی حکم نہ لگایا جائے بلکہ فاسق کا بھی حکم نہ لگایا جائے، اس کی تدلیل و تفسیق بھی نہ کی جائے، یہ کہہ رہا ہے۔ یعنی جو خدا کو جھوٹا کہے اسے گمراہ کیا معنی گنہگار بھی نہ کہو، یعنی گنہگار کا معنی بھی اس کے اندر نہیں ہے، یہ مطلب ہوا اس کا۔ کیا جس نے یہ سب تو اس مکذب خدا کی نسبت بتایا، یعنی اس نے کس کے بارے میں حکم بتایا؟ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا کہا، مکذب یعنی جھوٹا کہنے والا، تو جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا کہا اس سے متعلق اس نے ایسا کہا، یہ سب، اور یہی خود اپنی طرف سے باوصف اس بے معنی اقرار کے کہ قدرت علی الکذب مع امتناع الوقوع مسئلہ اتفاقیہ ہے، صاف صریح کہہ دیا کہ وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے، یعنی اس نے اپنی طرف سے بھی اقرار کر لیا کیا کہ کذب پر قادر ہونا، یعنی جھوٹ پر قدرت
اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ پر قدرت مع امتناع الوقوع، یعنی وہ جھوٹ بولتا نہیں ہے لیکن جھوٹ بول سکتا ہے، اور یہ مسئلہ اتفاقیہ ہے، اس نے کہہ دیا کہ سب کا اس میں اتفاق ہے، معاذ اللہ، یعنی تمام علماء کا اس میں اتفاق ہے اس مسئلے پر کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا نہیں ہے لیکن جھوٹ بول سکتا ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے، اس نے ایسا کہہ دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو فرماتے ہیں صاف صریح کہہ دیا کہ وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے، یعنی جھوٹ کے واقع ہونے کا معنی جو ہے وہ صحیح ہے، یعنی جھوٹ ہو بھی سکتا ہے۔ جب اس نے خود مان لیا، کہہ دیا کہ یہ تو بالاتفاق یہ مسئلہ ہے سب کے نزدیک ہے، معاذ اللہ، اس نے یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ سب کے نزدیک ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن جھوٹ بولتا نہیں ہے، تو جھوٹ بول سکتا ہے، تو ایک طریقے سے اس نے جھوٹ کے وقوع کا اقرار کیا یا نہیں، یعنی جھوٹ واقع ہونے کا اقرار تو کر لیا اس نے، ممکن مان لیا نا، ممکن الوقوع، یعنی اس کا واقع ہونا ممکن ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ بات ٹھیک ہو گئی کہ خدا سے کذب واقع ہوا، کیا یہ شخص مسلمان رہ سکتا ہے؟ کیا ایسا شخص مسلمان رہ سکتا ہے؟ آپ بتائیے، اعلیٰ حضرت دریافت فرما رہے ہیں، کیا ایسا شخص مسلمان رہ سکتا ہے؟ کیا جو ایسے کو مسلمان سمجھے خود مسلمان ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا قرار دے دینا اور ممکن مان لینا، بلکہ جھوٹا قرار دے دینا، یعنی یہ قبول کر لینا، اقرار کر لینا کہ ہاں وہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، اس کا اقرار کر لینا، تو کیا ایسا کہنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ یا ایسا کہنے والے کو جو مسلمان سمجھے وہ بھی کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں مسلمان ہو سکتا۔ مسلمانوں، خدا را انصاف، ایمان نام کاہے کا تھا؟ ایمان کس کا نام تھا؟ بھول گئے؟ ایمان نام کس کا تھا؟ ایمان نام کاہے کا تھا؟ تصدیق الہی کا۔ ایمان کس کا نام تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچا ماننا، یہی تو ایمان ہے۔ ایمان اسی کا نام ہے، تصدیق کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچا ماننا، اور تم جھوٹا مان رہے ہو تو ایمان کاہے کا؟ ایمان تو نام ہی ہے تصدیق الہی۔ فرماتے ہیں ایمان نام کاہے کا تھا؟ تصدیق الہی کا۔ تصدیق کا صریح مخالف کیا ہے؟ یعنی سچا، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ سچا کا اپوزٹ کیا ہے؟ مخالف۔ مخالف کا مطلب اپوزٹ۔ تو تصدیق کا صریح، صاف طور پہ سچا کا، سچائی کا، سچ بولنے والے کا، سچ بولنے کا جو اپوزٹ ہے، جو مخالف ہے، صریح طور پر سب پہ ظاہر ہے، وہ کیا ہے؟ سچا کا مخالف کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا۔ تو وہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تصدیق کا صریح مخالف کیا ہے؟ تکذیب۔ تکذیب، تکذیب کا مطلب یعنی کسی کو جھوٹا بنانا، جھٹلانا، کسی کو جھوٹا بنانا۔ تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچ مانا، تو یہی تو ایمان ہے، اور اسی کا اپوزٹ ہے، اسی کا مخالف ہے تکذیب۔ تصدیق اور اس کا اپوزٹ ہے تکذیب۔ تو آپ نے جب تکذیب مان لیا تو کیا آپ ایمان والے رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ نے جھوٹ باندھ دیا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا قرار دے دیا، تو یہ تکذیب الہی ہوا، تصدیق الہی نہیں ہوا، اس کا اپوزٹ ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت وہی فرما رہے ہیں تکذیب کے کیا معنی ہے۔ اگر تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اب بھی سمجھ لو تکذیب کا کیا مطلب ہے، تکذیب کے کیا معنی ہے۔ کسی کی طرف کذب منسوب کرنا، اس کا نام ہے تکذیب۔ کسی کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، یہی ہے تکذیب۔ اور کسی کی طرف جھوٹ منسوب کرنا جب تکذیب ہے، اور یہ اپوزٹ کس کا ہے؟ تصدیق کے۔ اور ایمان نام کس کا ہے؟ تصدیق کا، اور اس کا اپوزٹ ہے تکذیب۔ اور تکذیب کسے کہتے ہیں؟ کسی کی طرف جھوٹ منسوب کرنا۔ تو اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کیا تھا؟
تو اس نے وہ تکذیب کا قائل ہوا اور تم نے اس کے قول کو مان لیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ نہ کافر ہے نہ گمراہ ہے نہ فاسق ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے بھی ایسا مانا ہے اگر ہم اس کو کافر کہیں گے تو ہمارے اسلاف کو بھی کافر کہنا پڑے گا معاذ اللہ۔ تو اس کا مطلب تم بھی اقرار کر رہے ہو معاذ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹا ہے، تو تم بھی تکذیب کے قائل ہوئے، اور تکذیب اپوزٹ ہے تصدیق، اور تصدیق نام ہے ایمان کا۔ تو کیا تکذیب کرنے والا وہ ایمان والا ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو وہی اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں کہ تکذیب کے کیا معنی ہے، کسی کی طرف کذب منسوب کرنا، جب صراحتاً خدا کو کاذب کہہ کر بھی ایمان باقی رہے تو خدا جانے ایمان کس جانور کا نام ہے؟ ہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا کہہ کر بھی اگر ایمان باقی ہے تو پھر تب تو پھر پتہ نہیں پھر تمہارے نزدیک ایمان نام کس کا ہے؟ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ کسی کی طرف کذب منسوب کرنا، جب تکذیب کے کیا معنی ہے؟ تو تکذیب کا معنی یہ ہے، فرماتے ہیں کسی کی طرف کذب منسوب کرنا یعنی جھوٹ منسوب کرنا، جب صراحتاً خدا کو کاذب کہہ کر بھی ایمان باقی رہے۔ صراحتاً، صراحت کے ساتھ اس نے کہا نا، اس شخص نے صراحت کے ساتھ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹا ہے معاذ اللہ، صراحتاً اس نے کہا تھا۔ تو جب صراحتاً خدا کو کاذب کہہ کر بھی اگر ایمان باقی رہے تو خدا جانے ایمان کس جانور کا نام ہے؟ پھر تو معلوم نہیں پھر کہ تمہارے نزدیک ایمان نام کس کا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی تم جھوٹا کہہ رہے ہو معاذ اللہ۔ خدا جانے ایمان کس جانور کا نام ہے، خدا جانے مجوس و ہنود و نصارہ و یہود کیوں کافر ہوئے۔ تب تو ہم کو تو پھر کسی کو بھی کافر ہی نہیں کہنا چاہیے، چاہے وہ ہندو ہو کہ یہودی ہو کہ نصرانی ہو کہ مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، وہ کافر کیوں ہوا؟ تکذیب کرنے کی وجہ سے تو کافر ہوا نا، جھٹلانے کی وجہ سے کافر ہوا، جھوٹا بنانے کی وجہ سے ہی تو کافر ہوا۔ اس نے تصدیق نہیں کی بلکہ تکذیب کی، اور تم تکذیب کی ہی جو ہے وہ وکالت کر رہے ہو، تکذیب کے ہی قائل ہو۔ تو وہی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ خدا جانے مجوس و ہنود و نصارہ و یہود کیوں کافر ہوئے، ان میں تو کوئی صاف صاف اپنے معبود کو جھوٹا بھی نہیں بناتا۔ وہ لوگ تو اپنے معبود کو جھوٹا بھی نہیں بناتے ہیں، جن کو پوجتے ہیں، پوجا کرتے ہیں جن کی اپنے معبودان باطل، تو وہ ان میں سے کوئی بھی جھوٹا بھی نہیں بتاتا۔ ہاں، معبود برحق کی باتوں کو یوں نہیں مانتے کہ انہیں اس کی باتیں ہی نہیں جانتے یا تسلیم نہیں کرتے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے، یا تو پھر ان کا دل جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت ابھی میں نے پڑھی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا تو جانتے نہیں یا تسلیم نہیں کرتے۔ ایسا تو دنیا کے پردے پر کوئی کافر سا کافر بھی شاید نہ نکلے کہ خدا کو خدا مانتا، اس کے کلام کو اس کا کلام جانتا، اور پھر بے دھڑک کہتا ہو کہ اس نے جھوٹ کہا۔ کوئی ایسا ہے دنیا میں؟ کسی کو بتا سکتے ہو؟ کوئی کافر سے کافر بھی ہو، ایک دم سڑا ہوا کافر بھی ہو اگر، تو وہ یہ نہیں، وہ اپنے خدا کو خدا کہہ رہا ہے، خدا کی باتوں کو خدا کی بات مان رہا ہے، اور پھر بعد میں دھڑلے سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ جھوٹا ہے۔ کوئی ایسا کافر کہتا ہے؟ کافر بھی نہیں کہتا ہے۔ اور تم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ کو ہی جو ہے وہ جھوٹا قرار دے رہے ہو۔ اس سے وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے۔ غرض کوئی ذی انصاف شک نہیں کر سکتا کہ ان تمام بدگویوں یعنی گستاخوں نے منہ بھر کر اللہ و رسول کو گالیاں دی ہیں۔ اب یہی وقت امتحان الہی کا ہے۔ واحد قہار جبار عز جلالہ سے ڈرو، اور وہ آیتیں کہ اوپر گزری پیش نظر رکھ کر عمل کرو۔ آپ تمہارا ایمان تمہارے دلوں میں تمام گستاخوں سے نفرت بھر دے گا۔ ہرگز اللہ و رسول اللہ جل وعلا و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابل ان کی حمایت نہیں کرنے دے گا۔ تم ان کو
تم کو ان سے گھن آئے گی، نہ کہ ان کے پچ کرو اللہ و رسول کے مقابل ان کی گالیوں میں محمل و بیہودہ تعویلیں گڑھو۔ یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ باتیں اگر تمہیں سمجھ میں آ جائیں گی تو پھر خود بخود تم ان سے گھن کرنے لگو گے، ان سے دور رہو گے کہ کتنے بدگو کیسے گستاخ ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی کی، انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں بھی گستاخی کی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ یہی درس اب آگے جاری رہے گا۔